نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، دوسرا پارہ ہے۔ فرمایا وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بیدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں، احسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول کے متعلق حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ میں شریک تھے قسطنطنیہ کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور سپہ سالار ہیں مسلمانوں کے صحابہ کرام میں، ان کے بھائی یہ کمانڈر ان چیف تھے۔ تو اس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ تھے۔ تو ایک صحابی نے حملہ کیا کفار پر، تو ایک اتنے بڑے لشکر پر تنہا حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری بار چلے گئے، اور پھر وہاں سے دوبارہ ایسے ہی حملہ کرتے آئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ تو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت تلاوت کی تو وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے اس کا غلط مطلب نہ لو، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ یہ ہم انصار صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب خیبر اور مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، عرب میں اسلام پھیل گیا، تو ہم نے انصار میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ اب تک ہم نے جنگیں لڑی، معیشت ہماری تباہ ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اب آسودگی ہے، ہر طرف امن ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج آ رہے ہیں، تو ہمیں اب اپنی معیشت کا سوچنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ چھوڑ کے اپنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی تھی، یہ اس کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زائدہ ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا اجر و ثواب ہے، اور جو شخص اپنے حیال و عیال پر خرچ کرتا ہے بس اس کی نیکی 10 گنا ہے۔ تو زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ جہادی قافلوں میں بغیر نفقہ کے نکلتے تھے، بس یا تو اپنے مقصد میں ناکام رہتے یا پھر لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نکالا کہ پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پہلے اتنا مال لے لو۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آیت اللہ بخل کے بارے میں نازل ہوئی، بخل کی مذمت میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ یہ حضرت حذیفہ، حضرت قتادہ اور حضرت انس اور اکرمہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبرانی نے حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ لوگ اللہ کے راستہ میں صدقہ کرتے تھے، حقوق فقراء کو دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ قحط سالی نے گھیر لیا تو لوگوں نے صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دی، تو یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا صدقہ سے نہ رکو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی کمزور لوگوں پر خرچ کرنے سے نہ رکو، کیونکہ جب وہ تم سے پیچھے رہ جائیں گے تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ایک قول یہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا جو آدمی تنہا لشکر پر حملہ کرتا ہے اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت برا نے اسی طرح بعض مفسرین نے کہا، اچھا ان کا پورا قول یہ ہے کہ یہ وہ مراد نہیں ہے جو لشکر پر حملہ کرتا ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال، یعنی جو دشمن پر تنہا حملہ کرتا ہے وہ مراد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، بلکہ جو گناہ کرتا ہے تو اسی پر جمع رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ پھر وہ اسی طرح حضرت بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے جو ہے وہ گناہ کیا اور پھر گناہ کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا کہ اب اللہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، تو
اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَأَحْسِنُوا، اور فرمایا احسان کرو، نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث جبریل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایسے اللہ نیکی کرو، ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی فقہ کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف حدیث کے امام ہیں، امام محمد لغت کے امام ہیں، فرمایا جس جگہ پر یہ تینوں جس قول پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ اجماع ہو گیا۔ اب اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں فقہ، حدیث اور لغت کا اجماع ہو چکا ہے، جہاں پر یہ تینوں جس مسئلے پر یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو انہوں نے قانون جہاں پر حضرت ان کے جو ہیں وہ شاکر رشید حضرت امام محمد نے سیر کبیر اور سیر صغیر دو مشہور کتابیں لکھی ہیں۔ سیر کبیر اسلام کے قانون اصول و جنگ کے متعلق ہے، تو اسلام کے اس قانون کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی تنہا مسلمان کو کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرا حملہ کرنے سے کفار کو کچھ نقصان ہوگا تو حملہ کر سکتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہو کہ میرے اس حملہ کرنے سے مسلمانوں کے لشکر میں جذبہ پیدا ہوگا تو وہ حملہ کر سکتا ہے، بالکل حملہ کرے۔ تو یہاں علماء میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے تو اپنے آپ میں ہلاک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم خرچ نہیں کرو گے، غریب لوگ جہاد میں نہیں جائیں گے، پچھلا طبقہ پیچھے رہ جائے گا، پھر وہ بد امنی پیدا ہوگی، جنگ نہیں کریں گے، جہاد رک جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ دشمن حملہ کر کے ہم پر غالب آ جائیں گے اور بد امنی اور فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔